یہ منظر ہان حویلی کا تھا، جہاں رات کے 10 بجے مقدس اور کشف بیگم اپنے بیٹوں کے ساتھ داجی کے کمرے میں موجود تھی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی وہاں موت کا سا سناٹا تھا۔ غزلان خان جانتا تھا کہ یہ خاموشی آنے والے طوفان کی وجہ سے ہے، ایسا طوفان جس کے باعث خان اور شاہ ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جو مضبوط قدم ہو اور بچ جائے گا، اور جس کے قدم لڑکھڑائے اسے یہ طوفان اپنی لپیٹ میں لے کر تباہ کر دے گا۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ زرغام خان 32 سال کا ہو گیا ہے۔ ہم کئی سالوں سے اس کی شادی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی میری بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ولی خان کی باروب آواز پر وہاں بیٹھی مقدس بیگم اور کشف بیگم نے بری طرح پہلو بدلا۔ ولی خان کے بیٹھ کے دائیں جانب پڑے صوفے پر ٹانگ جمائے، سفید شلوار قمیض پہنے، قمیض کی آستین کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، دائیں کلائی پر بیش قیمتی گھڑی پہنے، گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں کو سختی سے بینچے، ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے چاکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے، سمندر سے گہری نیلی آنکھوں میں سرخی زرغام خان نے ولی خان کی بات پر ضبط سے اپنی مٹھیاں بینچی۔ جیسا آپ چاہیں داجی، میری بھی یہی خواہش ہے کہ جلد از جلد میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سے دلہن اس حویلی میں لاؤں، اپنے پوتے پوتیوں کو اس حویلی میں پروان چڑھتا دیکھوں۔ آج آپ نے بھی کہہ دیا تو میں اب خاندان میں نظر دوڑاتی ہوں۔ جہاں مجھے اپنے زرغام کی ٹکر کی لڑکی ملی، اسے جلد از جلد اپنی بہو بنا لوں گی۔ مقدس بیگم کے کہنے پر زرغام خان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی، جبکہ زرغام خان کے بالکل سامنے ولی خان کے بائیں جانب بیٹھے 28 سال ارمغان خان نے بیزاری سے اپنی ماں کو جلد بات ختم کرنے کا اشارہ کیا، جس پر کشف بیگم نے گور کر ارمغان خان کو دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہو بہو؟ ہوش میں تو ہو؟ زرغام خان اور عقیدت شاہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہے۔ عقیدت کے ہوتے تم زرغام کے لیے کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ زرغام خان کی دلہن صرف اور صرف عقیدت ہی بنے گی، چاہے آج یا 10 سال کے بعد۔ اس حویلی میں زرغام کی بیوی کی حیثیت سے صرف عقیدت ہی آئے گی۔ ولی خان کی گرجدار لہجے پر مقدس بیگم نے بامشکل اپنے غصے پر قابو پایا۔ آپ کیسے بھول سکتے ہیں داجی کہ وہ لڑکی میرے شوہر کے قاتل کی بیٹی ہے؟ میں اسے کبھی بھی اپنی بیٹی کی بیوی نہیں بناؤں گی۔ جب نکاح ہوا تب بھی میری رضامندی شامل نہیں تھی، مگر سب نے اپنی منمانی کی، مگر اب میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ مقدس بیگم کے سرد لہجے پر ولی خان نے تعصب سے اپنی بہو کو دیکھا۔ تمہارا شوہر میرا بیٹا تھا بہو، اگر قتل وہ ہوا تھا تو اس کا بدلہ بھی لیا گیا تھا، دشمنی بدلے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں اس بلا وجہ کی نفرتوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدت تمہارے شوہر کے قاتل کی نہیں، میری نواسی ہے، میری اکلوتی بیٹی کی جان سے عزیز بیٹی ہے۔ تم لوگوں کی دشمنی اور نفرت کی وجہ سے میں پچھلے 19 سال سے اپنی بیٹی سے قطع تعلق رہا ہوں، مگر اب میں یہ سب ختم کر کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ملازمہ کے ہاتھ شاہ حویلی پیغام پہنچا دیا ہے، جیسے ہی جواب آتا ہے میں شادی کی تاریخ مانگنے جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ ولی خان کے سخت لہجے پر مقدس بیگم نے ہونہار نظروں سے اپنے مغرور بیٹے کو دیکھا، جو اس قدر لا تعلق بنا بیٹھا تھا کہ وہاں اس کی نہیں کسی اور کی شادی کی بات ہو رہی ہو۔ یہ ظلم ہے داجی، وہ صرف شیر لالا کے ہی نہیں، میرے بہادر خان کے قاتلوں کے خاندان سے ہے۔ آپ کس اپنے دو بیٹوں کے قاتلوں کی بیٹی اس حویلی کی بہو بنانے کا سوچ سکتے ہیں؟ میں اس لڑکی کو اس حویلی میں برداشت نہیں کروں گی۔ اگر عقیدت یا اس کی ماں یا شاہ خاندان سے کوئی بھی اس حویلی میں آیا تو میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ اپنے شوہر کے قاتلوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ کشف بیگم کے چلا کر کہنے پر ارمغان خان نے تعصب سے اپنا سر ہلایا۔ اپنی ماں سے اس قدر بدتمیزی کی امید ارمغان خان کو نہ تھی۔ شاہوں کے ذکر سے بے شک انہیں اپنے وجود میں شرارے پھوٹتے محسوس ہوتے تھے، مگر وہ اس سب کے باوجود بھی کبھی داجی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے۔
جبکہ زرگام نے اپنی کلائی پر بنی گھڑی پر نگاہ دوڑا کر ایک گہری سانس بڑی اپنی زبان کو لگام دو بہو اور خاندانوں کی روایات کو بھولو مت۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ زرگام اور عقیدت ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ آئس، حوریہ اور پلبشاہ اور حقائق شاہ ایک دوسرے کے مانگ ہے، کس کا رشتہ توڑیں گے ہم، جبکہ یہ بات ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں مانگ کے نام ساری عمر بیٹھ تو سکتے ہیں مگر کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ زرگام سے کون نکاح کروائے گا اپنی بیٹی کا جب سب جانتے ہیں کہ وہ شاہ خاندان کا داماد ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم حدائق شاہ کی بہن پر سوتن لاؤ گی اور وہ خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا؟ اپنی مانگ لینے آ گیا تو ہم انکار بھی نہیں کر سکیں گے، اور پھر اپنی بہن کا بدلہ تمہاری بیٹی سے لے۔ اس سے بہتر ہے کہ خاموشی سے اس رشتے کو قبول کر لو، کیونکہ بچوں کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ خاندان کی بھی۔ اور اب جاؤ یہاں سے، اپنے خالی دماغ کا استعمال دونوں کسی اور جگہ کرو۔ میں نے رائے نہیں مانگی، حکم دیا تھا، اسی لیے تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ داجی کے سخت لہجے پر کشف اور مقدس بیگم منہ بسوٹے وہاں سے نکلتی چلے گی۔ ان کے جانے کے بعد داجی نے اپنے ہوبرو جوان پوتو کو دیکھا، جنہیں دیکھتے ہی ان کا خون سیرو بڑھ جاتا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ آئس خان کی یاد شدت سے آئی۔ آئس خان زرگام خان کا بھائی تھا۔ شیر خان کی دوسری من پسند بیوی سے، مگر شیر خان کی دوسری بیوی شاہ خاندان کی تھی۔ شیر خان کے قتل کے بعد انہوں نے اپنے خاندان سے تعلق ختم کر لیا تھا، مگر وہ کبھی زیادہ خان حویلی میں بھی نہ رہی۔ اس کی بڑی وجہ ان کی سوتن مقدس بیگم تھی، جو انہیں بات پہ بات قاتلوں کے خاندان سے ہونے اور ان کے شوہر سے چھپ کر شادی کرنے کے طعنے دیتی رہتی۔ حویلی میں ان کی وجہ سے ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، جس سے تنگ آ کر مبین بیگم نے ولی خان سے انہیں شہر شفٹ کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر کافی سوچ و بچار کے بعد ولی خان نے انہیں اسلام آباد میں شیر خان کے بنگلے میں شفٹ کر دیا، جس وجہ سے آئس خان بھی اپنی ماں کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گیا۔ رشتوں سے دوری اور اپنی ماں کے ساتھ مقدس بیگم کا سلوک یاد کر کے وہ حویلی والوں سے بازن اور دور ہوتا چلا گیا، مگر زرگام خان اور ارمغان خان کے لیے وہ ان کا بھائی ہی تھا۔ ارمغان خان جتنی عزت محبت اپنے سے 4 سال بڑے زرگام خان کی کرتا تھا، اتنی عزت محبت خود سے 2 سال بڑے آئس خان سے کرتا تھا، مگر اس قدر بد گمان تھا کہ ان سب کی محبتیں اسے جھوٹا دکھاوا لگتی تھی، مگر وہ اپنے دلی جذبات کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ جب حویلی آتا تھا خاموش ہی رہتا تھا۔ ارمغان خان اور زرگام خان کے ساتھ ہوتے بھی خاموشی کی چادر اوڑھے رکھتا تھا۔ ایک چیز جو ان دنوں میں کامن تھی وہ تھی شاہ خاندان والوں سے نفرت، جن کی وجہ سے وہ باپ کے سائے اس کی شفقت سے محروم ہوئے۔ محبت، رشتے، ساز ہوشی ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی، ان کے لیے دشمنی، نفرت، شاہ خاندان کی بربادی اہمیت رکھتی تھی، جس کے لیے وہ تینوں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ لوگ محبت میں مر کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھا کر عشق کی داستانیں لکھتے تھے، اور وہ شاہ خاندان سے نفرت کرتے انہیں تباہ کر کے دشمنی کی داستان لکھنا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں عقیدت شاہ کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، میں اسے اپنی بیوی کا مقام کبھی نہیں دے سکوں گا۔ مجھے عقیدت شاہ سے اور اس سے جڑے اس رشتے سے شدید نفرت ہے داجی، اور آپ جانتے ہیں کہ خان جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے عقیدت شاہ کا قتل کرنا تو منظور ہے، مگر اسے اپنی بیوی بنا کر حویلی لانا منظور نہیں۔ زرگام خان کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی محسوس کر کے ارمغان خان نے ایک خاموش نظر زرگام خان کے سرخ بڑھتے چہرے پر ڈالی، اور ایک نظر داجی کے چہرے پر ڈالی، جو بے یقینی سے زرگام خان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر داجی کے پاس بیٹھ کر ان کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ تمہاری بیوی ہے وہ خان؟ داجی کے گرجدار لہجے پر ارمغان نے اپنی فضل خانی آنکھوں سے زرگام کو چپ رہنے کا اشارہ کیا، کہیں داجی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، ایک باغی لڑکی جس نے نہ اپنی عزت اور خاندان کی پرواہ ہے۔ آپ چاہتے کہ میں اس کو بیوی بنا کر لے آؤں تاکہ آئے دن وہ میری عزت کا تماشا لگاتی رہے۔ وہ جہاں ہے اسے رہنے دے داجی،
اگر وہ کبھی میری بیوی کی حیثیت سے میرے سامنے آئی تو میں اسے مارنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ زرگام خاندان کے دبے دبے لہجے میں غرا کر داجی اور ارمغان خان نے تعصب سے سر ہلایا۔ تو خان اپنی بیوی کو اس دشمنی کی بینٹ چڑھائے گا، تم اپنی نفرت اور دشمنی کے نظر اس پاک رشتے کو کرو گے خان، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری، داجی نے تعصب بڑی نظر سے زرگام خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو زرگام خان نے اپنی سمندر سی گہری نیلی آنکھوں میں آگ سی تپش لیے داجی کو دیکھا، اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یہی تو ہوتا تھا، ہر بار عقیدت شاہ کا ذکر زرگام خان کے حواسوں کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اپنے غصے اور لہجے کو قابو نہیں کر پاتا تھا۔ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میں خود سے منسوب لڑکی کو کسی اور کے لیے چھوڑ دوں، مگر میری نفرت اور دشمنی کو بھی یہ گوارا نہیں کہ میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت دوں۔ عقیدت شاہ میرے نکاح میں ہے اور تعمر میرے نکاح میں ہی رہے گی۔ اگر کسی نے میری بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھا بھی تو زرگام خان اس کی آنکھیں نوچ کر اسے زندہ درگور کر دے گا، اور اگر عقیدت زرگام خان نے اپنے دل میں کسی کو بسایا تو میں اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس دل کو نوچ نکالوں گا۔ جو میرا ہے وہ صرف اور صرف میرا ہے، پھر چاہے میں اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں یا اپنے جوتے کی نوک پر، کسی کو حق نہیں کہ وہ زرگام خان سے سوال و جواب کر سکے۔ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اچھا چھوڑے لالا آپ میرا مطلب عقیدت شاہ کو، میری بات سنیے، میں شکار پر جا رہا ہوں، 1-2 دن تک لوٹ آؤں گا، تو پریشان مت ہوئے گا۔ میں تو داجی کو بس یہی بتانے آیا تھا، اگر آپ لوگ تو اپنی پنچایت لگا کر بیٹھے تھے۔ ارمغان خان نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو داجی نے گور کر اسے دیکھا۔ یہ شکار کے لیے تمہیں رات کا ہی وقت کیوں ملتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، شکار کا اصل مزہ ہی اندھیری رات میں آتا ہے داجی، آپ نہیں سمجھیں گے۔ داجی کے مشکوک لہجے پر ارمغان خان نے جھک کر رازداری سے سرگوشی کی، جو زرگام خان کے کانوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ چلیے اب دیں اپنے ہینڈسم پودے کو اجازت۔ بیڈ سے اتر کر داجی کے آگے سر جھکاتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اپنا دایاں ہاتھ ارمغان خان کے سر پر رکھ کر اسے دعائیں دی اور ایک نظر اضطرابی قیافے میں بیٹھے زرگام خان پر ڈالی۔ ولی خان کے دیکھنے پر زرگام خان گہری سانس لیتا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اپنے برے لہجے کے لیے شرمندہ ہوں داجی، مگر آپ سے گزارش ہے کہ آج کے بعد عقیدت کا ذکر میرے سامنے مت کیجیے گا۔ سر داجی کے آگے جھکاتے سپاٹ لہجے میں کہا تو ولی خان نے ہنکارا بھر کر اپنا دایاں ہاتھ زرگام خان کے سر پر رکھا۔ اب عقیدت کو طلاق دے دے لالا، ہماری دشمنی ان کے مردوں سے ہے، عورتوں کو بیچ میں گھسیٹنا مجھے کافی معیوب لگ رہا ہے۔ ارمغان خان نے اپنی جیب میں شکار کا سامان رکھتے ہوئے سرسری لہجے میں زرگام خان سے کہا، تم چاہتے ہو کہ میں بغیرت بن جاؤں، اپنے نام سے منسوب لڑکی کو چھوڑ دوں، تاکہ دشمن اس بات کو میری ہار سمجھ کر میرے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جائیں، جب تک شاہ خاندان اس رشتے کو جوڑنے یا توڑنے کے لیے میرے آگے ناک رگڑنے پر مجبور نہیں ہو جاتے، تب تک میں عقیدت شاہ کو نہیں چھوڑنے والا۔ زرگام خان نے سگریٹ کا کش لگاتے سرد سپاٹ لہجے میں کہا تو ارمغان خان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، مطلب آپ چاہتے کہ ہدایق شاہ اپنی بہن کے لیے طلاق یا رخصتی کا مطالبہ کرے؟ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرے گا تو کیا آپ طلاق دے دیں گے؟ ارمغان خان نے اپنے کندھے سے اجرک اتار کر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنتے ہوئے استفسار کیا، تو زرگام خان نے اپنے خون جھلکاتی آنکھوں سے ارمغان خان کی پیٹھ کو گورا، طلاق تو مرتے دم تک نہیں دوں گا میں، جب ہدایق شاہ خود اپنی بہن کے لیے طلاق کا مطالبہ کرے گا تب۔ زرگام خان اپنے پاؤں تلے شاہوں کی ذات کو رون کر عقیدت شاہ کو اپنی حویلی میں لائے گا، عقیدت شاہ کے لیے ہر دن منہ سے بدتر بناؤں گا، اور پھر عقیدت شاہ کی انا اور غرور کو توڑنے کے لیے پوری شان و شوکت سے اس کے سر پر سوتن لاؤں گا۔ زرگام خان کے کہکے لگا کر کہنے پر خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اور کیسی بیوی لائیں گے آپ عقیدت شاہ کے غرور کو توڑنے کے لیے؟ ارمغان خان نے جیپ میں بیٹھ کر اپنی رائفل کو ہاتھ میں تھام کر چیک کرتے ہوئے استفسار کیا۔ عقیدت شاہ کے غرور کو توڑنے کے لیے زرگام خان کا عقیدت کے علاوہ کسی اور کا ہونا ہی کافی ہے، مگر بیوی تو میں
اپنے لیے اپنی ٹکر کے لاؤں گا۔ ایسی عورت جو زرگام خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو، جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ زرگام خان کے ارادوں کا رخ بدل دے، زرگام خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی ضد ٹال دے، جس میں اتنا حوصلہ ہو کہ اگر کبھی میرے قدم کہیں ڈگمگائیں تو وہ مجھے سنبھال سکے، جو اپنی اداؤں اور محبت سے مجھے دنیا بلا دے۔ جیپ سے ٹیک لگائے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو رحمان خان نے زرگام خان کی نظروں کے رخ میں آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا، اور یہ سب صرف عقیدت شاہ ہی کر سکتی ہے۔ وہ لڑکی جو پچھلی 19 سال سے زرگام خان کے انتقام ہے، جو اس کے وجود اور روح کا حصہ ہے، اس کے علاوہ نہ ہی حق کہ یہ کسی اور کے پاس ہے اور نہ ہی ہو سا آپ کا دل بھی جانتا ہے لالا کہ عقیدت زرگام خان کے علاوہ کسی عورت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عقیدت کو عزت سے اپنا لے، پھر چاہے اس کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیجیے گا، ارمغان خان نے پرسوچ لہجے میں کہا تو زرگام خان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دونوں ہی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ویسے بھی اڑتی خبر ملی ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی پاکستان آنے والا ہے، ہاسپٹل تو اس کا آخری مراحل پر ہے اور اب 3-4 ماہ تک وہ بھی آ جائے گا۔ ارمان خان نے جیپ سٹارٹ کرتے زرگام خان سے کہا تو وہ ٹیک ہٹا کر سامنے کھڑا ہوا، سگریٹ زمین پر پھینک اپنے جوتے سے مسی اور اپنے دونوں ہاتھ پیچھے پشت پر باندھ لے۔ اب تو آنا ہی تھا اس ڈاکٹر نے، قبرستان میں اس کے حصے کی 2 گز زمین اسے یاد جو کڑھی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گاؤں کی زمین کو اس سے زیادہ یاد کرنا پڑے۔ ایک بار یہ تینوں شاہ اکٹھے ہوں، ایک ساتھ ہی تینوں کو قبر میں اتار دینا ہے۔ زرگام خان کے سرد لہجے پر ارمان خان کا کہکا بے ساہتا تھا، سمجھنے کے انداز میں سارا اسباب میں ہلایا اور اپنی جیپ لے کر حویلی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑے زرگام خان کی آنکھوں کے پردے پر عقیدت شاہ کا خوبصورت چہرہ لہرا گیا، جس پر زرگام خان نے ساتھی سے اپنے جبڑے بینچ کا قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں ایملیا، آئی لو یو سو مچ ڈیم اٹ، مجھے ایک چانس دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا، میں بالکل تم لوگوں جیسا بن جاؤں گا، مجھے صرف ایک موقع دے دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا یقین کرو میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ کانوں میں ولیم کے سالوں پرانے الفاظ گونجے تو عقیدت شاہ کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ عقیدت کہاں ہو تم؟ ولیم نے سوئسائڈ کر لیا ہے، جلدی پہنچو میرے فلیٹ پر۔ کانوں میں آنے کی آواز گونجی تو عقیدت شاہ کا وجود پل میں پسینے سے شرابور ہوا، جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹا کر کھڑکی کو کھول کر گہری سانسیں بھری، نظر سامنے آسمان پر چمکتے 14ویں کے چاند پر ٹکائے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ ہلکی مگر ٹھنڈی ہوا کے دوش پر کھڑکی کے پردے لہرانے لگے، سبز نگینوں جیسی موٹی موٹی آنکھیں اس وقت سرخی مائل ہو رہی تھی، گولڈن اسٹریٹ بال جنہیں نیچے سے کرل کیا گیا تھا کمر پر جھول رہے تھے، گلابی بڑے بڑے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوستے، ستواں مغرور ناک میں ڈائمنڈ کی نوزبین چاند کی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ گلابی پھولے گالوں پر آوارہ لٹیں جھول رہی تھی۔ اسلام آباد کی ہائی سوسائٹی میں بنے اس بنگلے پر اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ عقیدت شاہ کے کمرے میں چھائی خاموشی کو موبائل کی آواز نے توڑا تو عقیدت شاہ نے چونک کر گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کو دیکھا، گہری سانس بھر کر ایک نظر چاند کو دیکھ تھکے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، بیڈ پر بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا جس پر مائی ورلڈ کے نام سے ہدایت شاہ کا نمبر جگمگا رہا تھا، جسے دیکھ عقیدت شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ لہجے میں احترام اور محبت سے نرمی سے حال پوچھا تو ہدایت شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، میری شیرنی کیسی ہے؟ گاؤں کیوں نہیں گئی ابھی تک عقیدت؟ 6 ماہ ہو گئے تمہیں پاکستان آئے ہوئے، ماں جی پہلے ہی تم سے ناراض ہے، تم انہیں منانے کے بجائے اور ناراض کر رہی ہو۔ ہدایت شاہ کے اتنے سالوں کی بچار پر عقیدت نے اپنا ماتھا مسا۔ آپ مصروف تھے تو بعد میں فون کر لیتے لالا، اب آپ کے اتنے سارے سوالوں کے ایک ساتھ تفصیلی جواب میں کیسے دوں؟ عقیدت شاہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تو لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی ہدایت شاہ کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے تھمیں، مگر اگلے ہی لمحے اسی تیزی سے دوبارہ چلنا شروع ہو گئی۔ اتنا بھی معصوم نہیں کہ اپنی بہن سے اس کے دل کا حال نہ پوچھ سکوں،
اور اتنا بھی مصروف نہیں کہ اپنی بہن کو اس کے حال پر چھوڑ دوں۔ تم جواب دو عقیدت، گاؤں کیوں نہیں گئی؟ اس بار ہدایت شاہ کے لہجے میں سختی محسوس کر کے عقیدت شاہ نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ آپ کی شیرنی بھی الحمدللہ سے بالکل ٹھیک ہے، اور گاؤں میں تب تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک اپنے باپ کے ماتھے سے قاتل کا داغ مٹا نہ دوں گی۔ ماں جی کی ناراضگی سے زیادہ میرے لیے میرے باپ کی عزت اور انہیں بے قصور ثابت کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ ماں جی کے ڈر کی وجہ سے میں بزدلوں کی طرح نہیں جی سکتی، اپنے باپ کے لیے قاتل کا لفظ نہیں سن سکتی۔ میرے بابا ایک شہید محافظ تھے، قاتل نہیں تھے لالا۔ مجھے چین نہیں پڑتا، راتوں کو نیند نہیں آتی جب لوگوں کے الزام میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ جب جب یہ قاتل لفظ سنتی ہوں میرا دل اور دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ عقیدت شاہ کے سرد اور سپاٹ لہجے پر ہدایت شاہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔